ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ NA-75 کا ضمنی الیکشن میں کیا ہوا، اس کے کیا اثرات ملکی سیاست میں مرتب ہوں گے، خود آنے والے ماہو سال میں الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو کس نگاہ سے دیکھا جائے گا، حکومت کا موقف کیا ہوگا اور اپوزیشن اس معاملے کو کس طرح سے اچھالے گی۔ ناظرین، گزشتہ روز جو کچھ ہوا یقیناً وہ تشویشناک ہے، اور اس پر مسلم لیگ نون کے لوگ تو تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سنجیدہ جو حلقے ہیں وہ بھی فکر مند ہے، اور یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آنے والے ماہو سال میں قومی سیاست کس جانب جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ الیکشن جیت رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایسے اقدامات اٹھائے، وہاں پر غنڈہ گردی کی، وہاں پر فائرنگ کا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں خوف و ہراس پیدا ہوا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ خود یہ کام مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کیا، اور وہ اس الیکشن کو متنازع بنانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیت رہے تھے، مگر جو زمینی حقائق ہے کہ 20 ROs کا غائب ہو جانا اور الیکشن کمیشن کا بار بار ان سے رابطہ کرنا اور ان سے رابطہ نہ ہو سکنا بہت سارے سوالات کو جنم دے گیا ہے۔ کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ قومی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ خود الیکشن کمیشن نے الیکشن کے عمل پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کے عمل پر شفافیت کے سوالات اٹھیں، الیکشن کا عمل شفاف نہ رہے، سیاسی جماعتیں دست و گریباں رہیں اور ملکی حالات بہتری کی بجائے بدتری کی جانب جائیں۔ ناظرین، جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یقیناً اس صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا۔ نون لیگ ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف ہو جائے، اس کے سنجیدہ حلقوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس جانب جا رہی ہے، اور کیا جمہوریت کی ساکھ پر سوالات اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے۔ یقیناً پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی ووٹ بینک ہے، مسلم لیگ نون بھی اپنی شناخت رکھتی ہے۔ دونوں جماعتیں اس وقت پنجاب کی سیاست میں نمایاں نظر آتی ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا جو عام انتخابات ہے اس میں دو جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ مگر سوال پھر وہی ہے کہ کس طرح سے رول آف گیم کو طے کیا جائے، کس طرح سے ایک دوسرے میں برداشت کا جو مادہ ہے وہ پیدا کیا جائے، اور کارکنوں کو یہ بتایا جائے کہ الیکشن اور سیاست بھی اسی طرح ہے جس طرح سے کرکٹ میچ ہو سکتا ہے، اور کرکٹ میچ ہوا کرتا ہے کہ جب ایک فریق ہارتا ہے تو دوسرا اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ رول آف گیم طے کیے ہوئے بغیر اگر الیکشن کا یہی عمل جاری رہتا ہے، اسی انداز میں سیاست آگے بڑھتی ہے، تو خون خرابہ مزید ہونا خارج از امکان نہیں۔ گزشتہ روز جو 2 افراد مارے گئے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے تھا، جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک نون لیگ کا اور دوسرا تحریک انصاف کا تھا، مگر 2 پاکستانی سیاسی کارکنوں کی جان جانا افسوسناک ہے اور تشویشناک معاملہ ہے۔ میڈیا کا کردار بھی ناظرین، گزشتہ روز جب یہ نتائج آ رہے تھے تو ایک اور اس میں ہمیں تاثر ملا۔ کچھ جو ٹی وی چینلز تھے وہ ایک جماعت کو جتا رہے تھے اور کچھ دوسری کو جتا رہے تھے۔ غرض ایک غیر سنجیدگی کی صورتحال تھی، اور جس کی وجہ سے عام پاکستانی یقیناً پریشان ہوا، اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوا کہ میڈیا لوگوں کو معلومات دینے کی بجائے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں میں تشویش پھیلا رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن کی تھی، اور الیکشن کمیشن نے 2 پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو 20 RO تھے اور جو الیکشن بیگز تھے وہ غائب ہوئے، اور تواتر کے ساتھ رابطہ کرنے کے باوجود ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ جو پنجاب حکومت کے ذمہ داران سے ان سے بھی وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر انہیں تسلی بخش جواب نہ ملا، رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر صبح 6 بجے، یعنی آج ہفتے کو 6 بجے ان لوگوں سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جو موبائل فون تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ غرض اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھے، سوشل میڈیا پر سوالات اٹھے،
عالمی میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا، اور پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں، پاکستان کے جو مبصرین ہیں، اسی طرح دو خانوں میں ہمیں بٹے ہوئے دکھائی دیے، اور ہر جو مبصر تھا، ہر جو تجزیہ نگار تھا، وہ ایک نقطۂ نظر کی مخالفت کر رہا تھا اور ایک نقطۂ نظر کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پاکستان نے جمہوریت کا سفر ابھی ناظرین طے کرنا ہے اس انداز میں کہ جو حقیقی جمہوریت ہے، جو جمہوریت کی منزل ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ یہ معاملات ہر اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں پر جمہوری نظام ابھی ارتقائی عمل کا شکار ہوتا ہے اور وہ گریجولی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ امر بڑا خوش آئند ہے کہ جو عوام کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے گزشتہ جو ضمنی انتخاب ہے اس میں عوام کی جو اکثریت ہے وہ پرامن رہی اور انہوں نے اپنا حق رہی دہی استعمال کیا۔ دلچسپی کا معاملہ لوگوں میں یقیناً یہ تھا کہ پی ڈی ایم ایک طرف تھی اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف تھی۔ نوشہرہ کا جو الیکشن ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے لوز کیا، وہ بھی ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے۔ یہ مبصرین کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کرنی تھی تو وہ نوشہرہ میں کر سکتی تھی، وہ اس کا گھر تھا اور وہاں پر وہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ حکومت میں ہے، لہٰذا وہاں پر اس کے لیے بڑا آسان تھا۔ مگر پاکستان تحریک انصاف نے یا پی ٹی آئی کے ورکروں نے نوشہرہ میں ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جس سے وہ الیکشن کا عمل مشکوک ہو۔ پنجاب میں اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ کیوں ہوا ہے، یہ صوبائی حکومت اس ضمن میں کیا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور وہ عناصر، شرپسند عناصر جنہوں نے اس انتخابی عمل کو مشکوک کیا ہے، ان کے مقاصد آخر کیا تھے۔ اگر طائرانہ نظر اس تمام عمل پر ڈالی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ محض ایک سیٹ کا تھا، قومی اسمبلی کی ایک سیٹ کا تھا، اور یہ بھی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جیت جاتی تو اس سے بھی اس کی حکومت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا، اور اگر نون لیگ یہ سیٹ جیت جاتی تو اس پر بھی اپوزیشن کی جو اراکین قومی اسمبلی میں اس میں اتنا اضافہ نہیں ہو جانا تھا کہ وہ حکومت بنا سکے۔ غرض یہ معاملہ اگر کامن سینس کی سطح پر دیکھا جائے تو اس سے دونوں جماعتوں کو ڈرامائی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس کو انا کی جنگ بنا کر کوئی جماعت اس کو دیکھ رہی تھی تو یقیناً یہ معاملہ دوسرا ہے، مگر جو سیاست ہے، جو سیاستدان ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ جو عوامل ہے، زمینی حقائق ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کا ملکی یا عالمی سطح پر وقار مجروح ہوا ہے۔ پاکستان کا یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں NA-75 کو لے کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور ہمارے جو دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی ہدف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بار الیکشن میں خود پی ڈی ایم کے مطالبے پر ہماری جو فوج ہے وہ اس میں کسی طور پر شامل نہیں تھی اور اس نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ صوبائی جو حکومت تھی یہ اس کی ذمہ داری تھی، پولیس کی ذمہ داری تھی، اور ہماری جو پولیس ہے، بالخصوص جو پنجاب پولیس ہے، اس کی جو کارکردگی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو جائے یا دیگر جو واقعات پنجاب کی سرزمین پر رونما ہو چکے ہیں، اس سے یہ اندازہ کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب پولیس اخلاقی سطح پر، انتظامی سطح پر یا قابلیت کے لحاظ سے وہ کس مقام پر کھڑی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی آگے بڑھتی اور پنجاب پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے تجاویز پیش کرتی، قومی میڈیا میں اپنا یہ معاملہ رکھتی، اور عوام کے وسیع تر مفاد میں پولیس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سوال اب بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ پنجاب پولیس کب درست ہوگی، پنجاب پولیس کب عوام کی حقیقی خادم ہوگی، اور پنجاب پولیس کب یہ سمجھے گی
کہ وہ اپنے جو بھی سربراہ ہے اس کی بجائے یا جو اس کا سیاسی سرپرست ہے اس کی بجائے وہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرے گی۔ یہ ایک معاملہ یوں بھی سنجیدگی کا متقاضی ہے کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ پولیس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، چنانچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پولیس اثر انداز ہوتی ہے مختلف حوالوں سے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے۔ خود جو ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے جو فاضل جج صاحبان ہیں، وہ برملا طور پر تنقید کر چکے ہیں پولیس کی کارکردگی پر، اور بار بار یہ تقاضا کر چکے ہیں کہ کئی مقدمات، درجنوں نہیں ہزاروں لاکھوں جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں اس وجہ سے ہیں کہ اس کے پیچھے پولیس نے اپنے فرائض احسن انداز میں ادا نہیں کیے۔ یہ گہرائی کی بات ہے اور اس پر ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ اپوزیشن سے بھی یہ مطالبہ کسی طور پر بلا جواز نہیں ہے کہ وہ تنقید کو سائڈ پہ رکھ کر مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے آگے بڑھے۔ مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے، عمومی طور پر یہی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ حکومت کو ہدف بنائے گی۔ انہوں نے تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پر عائد کر دی ہے اور مسائل کو دیوار کے پیچھے جا کر دیکھنے کی جو اہلیت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی شکوے کر رہی ہے نون لیگ کی قیادت سے، غرض ایک دوسرے پر شکوے شکایات کا سلسلہ جاری ہے، اور جو حقیقی مسائل ہیں جو توجہ کے متقاضی ہیں ان پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، ضمنی الیکشن NA-75 کا ہے، اس کے نتائج روک لیے گئے ہیں اور یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تحقیقات کے بعد یہ نتائج جاری ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کے نتائج جاری ہوں گے تو کیا کوئی جماعت اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، مگر الیکشن کمیشن لگتا یوں ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی بنانے پہ اور اس کو منوانے کے حوالے سے ہمیں پرعزم نظر آتا ہے، جو یقیناً پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے ایک خوشخبری سے کم نہیں۔